لبيك اللهم 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 لبيك اللهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام درس قرآن بمتعلق حج، اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک موضوع لے کر، آیت کریمہ لے کر حاضر خدمت ہے. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر مختلف جہتوں سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ناظرین و سامعین، آج جو آیت کریمہ ہے، دو آیات ہیں. یہ سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 96 اور 97. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور تمام جہاں والوں کی ہدایت کا سبب ہے. اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا. بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. ناظرین و سامعین، سب سے پہلی بات، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا. اب پہلا گھر جو بنایا گیا تو اس میں یہ سوال آ سکتا ہے، کہیں ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ سے پہلے اور گھر بھی موجود ہوں؟ صحیح ہے نا؟ تو پہلا گھر کیسے ہے یہ؟ ٹھیک ہے. تو ابن عرعرہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ مکے میں تھا. حضرت مولا علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ نہیں، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی تھی؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی تھی؟ یہ فرمایا. لیکن جو گھر لوگوں کے لیے برکت اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا وہ مکے میں ہے. صحیح ہے. یعنی رہنے کو گھر لوگوں کے لیے اس سے پہلے بھی تھے، لیکن لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو برکت، ان کے لیے برکت کے حصول کے لیے جو گھر سب سے پہلے عبادت کے واسطے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. اس سے پہلے عبادت کے لیے، عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے کوئی گھر نہیں بنایا گیا. اچھا، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ مکان، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہ مکان، جہت اور جسم سے پاک ہے. وہ کہے میرا گھر ہے، وہ فرما رہا ہے میرا گھر ہے بیت اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اسے بیت اللہ بھی فرمایا گیا نا. حالانکہ وہ جہت سے پاک، جسم سے پاک، مکان سے پاک، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ یہ اضافت تشریفی ہے. جب بیت اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا گھر، تو وہ گھر نہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اضافت تشریفی. دوسرا، یعنی لینڈ آف مکہ جسے ہم کہتے ہیں، مکہ مکرمہ، اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بھی روئے زمین کا پورا مالک ہے، وہ ساری روئے زمین کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. لیکن اس نے سب سے پہلے اگر کوئی گھر لوگوں کی عبادت کے لیے، ان کے لیے برکت کے حصول کے واسطے یا لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنایا ہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے.
یہ اللہ رب العالمین نے اس کو باقاعدہ چوائس فرمایا ہے، منتخب فرمایا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ جو فرمایا گیا وُدِعَ لِلنَّاسِ، دیکھیں وُدِعَ کا ایک معنی ہے متعین کرنا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کی برکت کے حصول کے لیے جس گھر کو متعین کیا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ جب خانہ کعبہ کی بات آئی، ان اول بیت وُدِعَ للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے، یعنی بکہ سے مراد یہاں پر مکہ ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو جو تعمیر فرمایا، اب اس میں مختلف آراء ہیں کہ یہ کب تعمیر ہوا، کب نہیں ہوا، اور کس زمانے میں اس سے اٹھا لیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ایک دوسری روایت ہے کہ زمین میں آنے کے بعد آپ کو فرشتوں کی تسبیحات کی آوازیں نہیں آتی تھیں، تو آپ نے عرض کی تو اللہ رب العالمین نے پھر خانہ کعبہ یعنی اپنا گھر تعمیر کرنے کا آدم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العالمین کے عرش کا بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں نا، اس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا، تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے بندے اور بندیاں طواف کریں گے، وہ تسبیحات کی آوازیں یہاں سے ہر وقت آتی رہیں گی۔ اور یہاں پر ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عرش کا طواف کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے ہیں، مقرب ہیں، ان کا خاص مقام ہے۔ تو زمین پر جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوئے۔ تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک بیت بھی اتاروں گا اور جس کے ارد گرد ایسے طواف کیا جائے گا جیسے میرے عرش کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے جامع البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے مختلف جگہوں سے، مبارک جگہوں سے مٹی کو جمع فرمایا، اور اس میں روایت یہ ہے کہ کوہ ہرا، جہاں پر غار ہرا ہے، یہاں کی مٹی لی گئی، کوہ طور، کوہ زیتا، جبل لبنان اور جودی پہاڑ، ان 5 مبارک جگہوں کی مٹی جمع کی گئی، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اچھا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے جو اسرار ہیں یا جو ریزنز ہیں، اس کی اگر وجوہات میں ہم جائیں تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا نا۔ اب اس کے ضمن میں جو مفسرین کہتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اپنا گھر بنایا اور فرمایا کہ ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور دوسرے مقام پر والقائمین بھی فرمایا کہ اس گھر کی صفائی ستھرائی رکھیں۔ کن کے لیے؟ جو اس گھر کا طواف کرنے والے ہیں یا یہاں پر آ کر قیام کرنے والے ہیں، یہاں پر رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے میرے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھا جائے۔ یہود نے سمت مغرب کو اپنا قبلہ بنایا تھا، یہود نے سمت مغرب کو اپنا قبلہ بنایا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ندا آئی تھی نا وہ جانب مغرب سے آئی تھی، وما کنت بجانب الغربی، جانب مغرب سے ندا آئی تھی، تو انہوں نے اس مقام کو اپنا قبلہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی جہت کی طرف گویا کہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ ہے، تاکہ یہود کی اس معاملے میں مخالفت ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ انہوں نے جہت مشرق کو اپنا قبلہ بنایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تشریف لائے تھے تو جانب مشرق سے آئے تھے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، تو نصرانیوں نے اس جہت کو اپنا قبلہ بنایا، تو ان سے بھی مخالفت ہو جائے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ اور یہاں پر سب سے پیاری بات کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا،
وہ جو دوسرے پارے میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی نا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب آپ بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھے نہ دیکھے آپ کا رب آپ کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور وہ عنقریب آپ کو اسی قبلے کی جانب پھیرے گا جہاں پر آپ کی رضا ہوگی۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اور دوران نمازی حکم دیا کہ میرے محبوب اپنا رخ انور خانہ کعبہ کی جانب پھیر لیجیے۔ وہ کہتے ہیں نا دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو خانہ کعبہ کو جو قبلہ بنانے کے جو وجوہات ہیں اس میں سے کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب اس کے بعد آ جائیے کہ خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ بنایا گیا اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، حافظ ابن کثیر نے بھی اس میں لکھا ہے، اسی طرح امام ابن اسحاق نے بھی اس میں لکھا، علامہ سہیلی نے بھی اس میں لکھا، مختلف روایات ہیں، طویل روایات ہیں۔ اس میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد الساری میں ان تمام اقوال اور روایات کو گویا کہ انہوں نے جمع فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ مکرمہ کو 10 مرتبہ اس کو تعمیر کیا گیا۔ نمبر 1 سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور نمبر 3 اس کے بعد شیس بن آدم علیہ السلام نے بنایا، نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، نمبر 5 قوم عمالقہ نے بنایا، نمبر 6 قبیلہ جرہم والوں نے بنایا، نمبر 7 قصی بن کلاب نے بنایا، اور نمبر 8 قریش نے بنایا۔ یہ وہ تعمیر ہے کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، اور پھر حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آیا، درپیش ہوا، تو آقا علیہ السلام نے اس سے حل فرمایا تھا۔ اور جب لوگوں نے کہا نا کہ صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا ہم اس کی بات مانیں گے، وہ فیصلہ کرے گا، تو سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو لوگوں نے صدا لگائی کہ صادق و امین آ گئے، اب معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو حجر اسود کو تنصیب نصب کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے چادر منگوائی، اور سب کو گویا کہ اس کے نصب کرنے میں، اس کی تنصیب میں شامل فرمایا۔ یہ وہ تعمیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو 9ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر فرمایا، اور پھر اس کے بعد نمبر 10 عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے اسے تعمیر کیا۔ تو یہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ اور خاص طور پر یہاں اب اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو بنایا، یہ بھی روایت موجود ہے، اور اس کے 40 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بیت المقدس کو بنایا۔ جو اہل یہود کا یہ اعتراض تھا نا کہ بیت المقدس افضل ہے، مسلمان کہتے تھے خانہ کعبہ افضل ہے، تو فرمایا گیا کہ خانہ کعبہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ یہ افضل ہے۔ اور پھر اس میں خاص طور پر کئی چیزیں بھی ہیں، کیونکہ اگر اس آیت کی پچھلی آیات کو دیکھا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ نسخ کو ثابت فرمایا تھا، کیونکہ اونٹ کا گوشت پہلے حلال تھا پھر حرام کر دیا گیا، تو فرمایا کہ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں بھی بعض احکامات منسوخ کر دیے گئے، اور بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اور پھر اس سے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، اور ملت ابراہیم کا عظیم شعار حج ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حج کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ یہود و نصارہ میں ہر فرقہ اس بات کا مدعی تھا کہ وہ ملت ابراہیم پر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دونوں کا دعویٰ جھوٹا ہے، اہل یہود بھی جھوٹے ہیں، نصارہ بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ ملت ابراہیم میں حج کعبہ ہے، اور یہود و نصارہ دونوں کا حج نہیں کرتے، دونوں حج نہیں کرتے خانہ کعبہ کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اسلام حقیقت میں سچا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ مجاہد سے یہ بھی منقول ہے کہ یہود کہتے تھے کہ بیت المقدس افضل ہے، کیونکہ وہ انبیاء کی ہجرت کی جگہ ہے اور ارض مقدسہ بھی ہے۔ مسلمان کہتے تھے کہ خانہ کعبہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما کر گویا کہ مسلمانوں کی تائید فرمائی،
مسلمانوں کی تائید فرمائی۔ اور یہاں پر خاص طور پر جو بکہ فرمایا گیا، اس میں کیا حکمت ہے کہ للذی ببکہ، کیونکہ خانہ کعبہ کو دیکھا جائے تو عام طور پر یہ مکہ مکرمہ میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم مکہ کہتے ہیں۔ بکہ کہنے کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بھی علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ بکہ اس لیے کہا گیا، کہتے ہیں کہ بکہ کہتے ہیں کہ جہاں پر، یعنی بکہ کہتے ہیں دھکا لگانے کو، تو بکہ مکہ مکرمہ کو اس لیے کہا گیا کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ازدحام ہوتا ہے، تو اس حوالے سے مکہ مکرمہ کو بکہ کہا گیا۔ فرمایا کہ چونکہ بڑے بڑے جابر حکمرانوں کی گردنیں جھکا دیتا ہے، اس لیے بھی اس کو بکہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ بکا یعنی رونے سے نکلا ہو، تو یہاں پر آ کر لوگ یاد خدا میں اور خوف خدا میں روتے ہیں۔ آپ نے داڑے مار کر روتے ہوئے دیکھا ہوگا، یعنی بڑے سے بڑا سخت دل بھی جب وہاں پہنچتا ہے نا مسلمان ایمان والا، تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو اس لیے بھی اس کو بکہ کہا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تمکس ذنوب یعنی زائل کرنے والا، تو گویا کہ یہاں پر گناہگار آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو زائل فرما دیتا ہے، تو اس لیے بھی اس کو بکہ کہا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تمکل عزم یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہڈی کے اندر جو کچھ ہو اسے کھینچ لیا جاتا ہے، تو یہ شہر دوسرے شہر کے لوگوں کو اتنی جاذبیت رکھتا ہے کہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، تو اس لیے بھی اس کو بکہ کہا گیا۔ اور مکہ مکرمہ تو کہا ہی جاتا ہے۔ اب یہاں پر بیت اللہ کے کچھ اسماء جو اس کے نام ہیں وہ بھی میں عرض کی دیتا ہوں۔ بیت اللہ کا مشہور نام کعبہ ہے، قرآن مجید میں ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ رب العالمین نے معزز بیت کعبہ کو لوگوں کے قیام کا سبب بنایا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 ہے۔ اور کعبہ کا معنی شرف اور بلندی ہے، بیت اللہ بھی مشرف اور بلند ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کو بیت العتیق بھی، دوسرا نام اس کا بیت العتیق بھی ہے۔ اچھا، یہ قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت نمبر 29 سے فرمایا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ بیت العتیق کا طواف کریں۔ عتیق کا ایک معنی قدیم ہے، تو چونکہ خانہ کعبہ لوگوں کی عبادت کے واسطے جو بنایا گیا سب سے پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی لیے اس کو بیت العتیق کہا گیا، قدیم ہے، سب سے قدیم ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک معنی عتیق کا ہے آزاد۔ جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑھتے ہیں کہ عتیق لقب ہے تو آزاد، تو فرمایا کہ اس کو عتیق اس اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ گناہگار اس میں آ جائے صدق دل سے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے عذاب سے آزاد فرما دیتا ہے، جہنم، نار جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، تو اس لیے اس کو بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے۔ اور بیت اللہ کو مسجد حرام بھی کہتے ہیں، قرآن کریم میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ اسرائیل کی، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے مکرم بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے لے گئی۔ تو بیت اللہ کو مسجد حرام اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی حرمت کی وجہ سے اس شہر میں قتال کو حرام کر دیا، اور یہ حرمت دائمی حرمت ہے، یعنی اس شہر میں قتال بھی حرام ہے، اس شہر میں شکار کو بھی حرام قرار دیا گیا، اس شہر میں درختوں کو اور اس کی گھاس کاٹنے کو بھی حرام قرار دیا گیا، یہاں تک کہ اس شہر میں جانوروں کو ستانا اور پریشان کرنا بھی حرام ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو یاد رکھیں کہ اس کو مسجد حرام کہا گیا کہ بہت سی چیزیں جو عام طور پر عام شہروں میں اگر ان کے جواز کا درجہ بھی ہے تو یہاں پر آ کر وہ جائز نہیں ہوتی۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد کے قاتل کو مسجد حرام میں پاؤں تو فرمایا کہ میں اسے قتل نہ کروں، میں اسے کچھ بھی نہ کہوں یہاں تک کہ وہ مسجد حرام سے نکل جائے، تو اس لیے اس کو مسجد حرام بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، دو چیزیں فرمائی کہ وہ خانہ کعبہ جو بکہ میں ہے یعنی مکہ میں ہے، اب اس کی صفت کیا ہے؟ مبارکہ، برکتوں والا ہے، اور دوسری صفت ارشاد فرمائی وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔
مبارک، مبارک کیوں فرمایا؟ برکتوں والا ہے۔ برکتوں والا کس اعتبار سے ہے؟ برکت کا ایک معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز کا زائد ہونا۔ اس لحاظ سے کعبہ کو برکتوں والا کہا گیا کہ کعبے میں ایک نماز کا اجر دوسری مساجد کی نماز کے حوالے سے دیکھا جائے، اب مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں ہے کہ گھر پر نماز پڑھیں تو ایک نماز کا اجر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں تو 25 نمازوں کا اجر ہے، اور اگر جو ہے وہ آپ جامع مسجد میں پڑھیں تو 500 نمازوں کا اجر ہے۔ اسی طریقے سے آگے چل کر فرمایا کہ مسجد حرام میں پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ کی مسجد نبوی میں پڑھیں تو فرمایا کہ 50,000 نمازوں کا اجر ہے۔ تو یہ احادیث کریمہ میں اس بات کو فرمایا گیا۔ تو گویا کہ یعنی یہاں پر آ کر ایک نیکی کی جائے اور مقام پر ایک نیکی کا ثواب ہے یا 10 نیکیوں کا اجر ہے، فرمایا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک نماز پڑھی جائے تو اللہ رب العالمین 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ مبارکہ اسے کہتے ہیں مبارک، ٹھیک ہے نا، جو خود بھی مبارک ہو، برکتوں والا ہو، اور جس کو اپنے اندر سمو لے، جس کو اپنی آغوش رحمت میں سمو لے، اسے بھی مبارک بنا دے، اسے مبارک کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، یعنی میاں بیوی بھی ہیں تو کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہوا، نہیں کیا حج میں، ظاہر ہے کہ ممانعت ہے احرام کی حالت میں، اور پھر فرمایا کہ نہ اس کے متعلق کوئی بات کی، نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، یعنی کوئی برا کام نہیں کیا اور کوئی گناہ نہیں کیا۔ فرمایا کہ حج کرنے کے بعد من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ جس نے صدق دل سے حج کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، فرمایا کہ وہ ایسا ہو چکا ہے جس سے آج ہی اس دنیا میں اس کی آمد ہوئی ہے، آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں مبارکہ، برکتوں والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے، فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ نیکیوں والا حج، جس میں کوئی گناہ وغیرہ نہیں کیا، برائی وغیرہ نہیں کی، حتی الوسع، جتنی اس کی طاقت ہے، فرمایا کہ اس کی جو جزا ہے نا وہ فقط اور فقط جنت ہے، یعنی اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، جنت اسے ملے گی۔ اور ایک روایت میں اور بھی ہے کہ جو حاجی حج کرتا ہے اور جو ہے وہ احتیاط بھی کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، برائیاں نہیں کرتا، تو جب وہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کی تو مغفرت فرماتا ہی ہے، لیکن فرمایا کہ وہ اپنے خاندان کے 400 ایسے افراد کی سفارش کر سکتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اسے کہتے ہیں مبارکہ، برکتوں والا، اسے کہتے ہیں برکت۔ اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا نا، جیسے خاص طور پر روزانہ خانہ کعبہ میں 120 جو ہے وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرمایا 60 نماز پڑھنے والوں کے لیے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 فقط دیکھنے والوں کے لیے، 20 فقط دیکھنے والوں کے لیے، اس سے کہتے ہیں برکت۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ یعنی اس میں آپ دیکھیں رکن اسود بھی نا، حجر اسود بھی اس میں نصب ہے۔ یہ جب جنت سے آیا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ جبل ابو القبیس ہے نا، یہ جو آپ باب عبدالعزیز سے نکلتے ہیں تو لیفٹ پر یہ آپ کو پہاڑ دکھائی دیتا ہے، تو اس پہاڑ پر یہ حجر اسود کا نزول ہوا تھا۔ اچھا، یہ سفید تھا، ابیض تھا، یہ لوگوں کے ہاتھ لگ لگ کر، ان کے جو وجود لگ لگ کے جب ہم ہونٹوں سے بوسہ بھی دیتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ لیکن حجر اسود کی حدیث پاک میں ہے کہ یہ اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، اس کا دل بھی ہے، اور خانہ کعبہ کے لیے بھی یہ روایت موجود ہے، اور مقام ابراہیم کے لیے بھی یہ روایت موجود ہے، لہما عینان ولسانان وشفتان، آنکھیں بھی ہیں اور زبانیں بھی ہیں ان کی، اور ان کے ہونٹ بھی ہیں۔ کیوں؟
ہم سے تو باتیں نہیں کرتے. کیوں؟ روز قیامت جنہوں نے یہاں پر حاضری دی ہوگی اور ان کا حق ادا کیا ہوگا، فرمایا کہ ان کے لیے بارگاہ الہ العالمین میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. اور پھر یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ احرام کی حالت میں ویسے خواتین کو یہ حکم ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں. احرام کی حالت میں وہ نہیں چھپا سکتی، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے کسی چیز کی آڑ لے سکتی ہیں لیکن چہرے پر کوئی چیز مس نہیں ہونی چاہیے. تو کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ویسے تو پردے کا حکم ہے، اور یہاں پر مرد حضرات ہیں وہ کیسے صبر اختیار کریں اور بدنظری سے کیسے بچ پائیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ شکاری جب شکار کرتا ہے نا، کرتا تو ہے، لیکن شیر کا بچہ جب شیر کے پاس ہو، یعنی اللہ کی جو بندیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں، تو وہاں کس کی مجال ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھے. اور امتحان بھی ہے نا، جو اس میں کامیاب ہو گیا نا پھر اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرماتا ہے. جیسے ایک شخص تھے تو وقوف عرفہ کے دوران تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کوئی بات نوٹ فرمائی تو فرمایا کہ آج آنکھوں کی حفاظت کا دن ہے، آج کسی طرف نظر نہ اٹھاؤ، آج آنکھوں کی حفاظت کا دن ہے. تو یہ خانہ کعبہ مبارکہ یہ سراپائے برکت ہے، اور اس میں جو صدق دل کے ساتھ آتا ہے نا، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اسے جنتی بنا دیتا ہے. اور اس کے بعد آگے دیکھا جائے تو فرمایا کہ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، صرف مبارک نہیں ہے، تمام عالمین کے لیے. اور برکت کا ایک معنی دوام بھی ہے، بقا بھی ہے. تو چونکہ روئے زمین پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پر خانہ کعبہ میں کوئی وقت ایسا بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، تو فرمایا کہ یہ ایسی برکتوں والا گھر ہے کہ یہاں پر کوئی وقت ایسا نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، جب عبادت نہ ہو رہی ہو. دوام کے ساتھ، ہمیشہ کے ساتھ یہاں پر عبادت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ یہاں پر وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ کہ تمام عالمین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، اور برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. پھر اس کے بعد ایک بات اور فرمائی کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں. اب واضح نشانیاں کون سی ہیں؟ مقام ابراہیم. اچھا یہ ساری نشانیاں مقام ابراہیم، پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ ساری کی ساری حرم کعبہ میں ہے نا، اور یہ ساری نشانیاں اللہ والوں کی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا. صفا اور مروہ ویسے دو پہاڑیاں تھیں، لیکن سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہوئی، تو پانی کی تلاش میں کبھی صفا جاتی ہیں کبھی مروہ جاتی ہیں. اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا کہ صفا و مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اب یہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ جو ہے وہ یعنی اس بیت اللہ ہونے کی واضح نشانی یہ ہے کہ یہ بیت جو ہے وہ ابتداءً بالکل غیر آباد جگہوں پر تھا، جس کے اطراف میں پھلوں کا نام و نشان نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق پہنچانے کا بہترین انتظام فرما دیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کہ ان کو رزق حلال عطا فرما، رزق عطا فرما. تو اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام فرمایا کہ دنیا میں، کائنات میں جہاں جہاں الگ الگ ممالک میں جو چیزیں جو رزق جو ہے وہ پایا جاتا ہے، آپ کو وہ تمام کی تمام حلال چیزیں بیت اللہ میں ملیں گی، یعنی مکہ مکرمہ میں آپ کو وہ نظر آئیں گی. ہر ملک کا رزق آپ کو وہاں نظر آئے گا. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان واضح نشانیوں میں سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، ایک تو نشانی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، دوسرا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہ پتھر بھی آج ہزاروں سال گزر چکے،
اللہ رب العالمین نے اس پتھر پر جو ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نقش ہیں اس کو بھی آج تک برقرار رکھا ہوا ہے، اور رہتی دنیا تک جو اس کی زیارت کرے گا یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کعبہ فرمائی تھی اس کی یاد دلاتا رہے گا۔ اور پھر یہاں پر ایک نشانی زمزم کا کنواں بھی ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے یہ زمزم کا جو پانی جاری ہوا تھا، اور حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم فرمایا تھا کہ رک جا، تو آج تک اسی نام سے موسوم ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پیارے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے ہے، تو آج تک امت اس سے جو ہے وہ مستفیض ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، منی، وہ بھی نشانی آج تک موجود ہے۔ منی میں ہی یہ واقعہ ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے منی کو آج تک قائم و دائم رکھا، اور آج بھی حج کرنے والے منی بھی جاتے ہیں، عرفات بھی جاتے ہیں، مزدلفہ بھی جاتے ہیں، مقام ابراہیم پر آ کر نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور صفا اور مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں، فیہ آیات بینات، بہت سی نشانیاں ہیں جو آج تک اللہ رب العالمین نے انہیں قائم و دائم رکھا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت کریمہ ہے۔ فرمایا کہ جب ابراہیم نے یہ دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، یہ بھی اس شہر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ شہر امن والا ہے، یعنی یہاں پر ہمیشہ امن رہا۔ اور یاد رکھیں کہ جس زمانے جاہلیت میں بھی لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی وہ 4 مہینوں میں کم از کم لڑائی کو روک لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس وقت بھی امن کسی نہ کسی صورت میں قائم ہوتا تھا۔ اور پھر یہ کعبے کا فیض ہے کہ حدود حرم میں وہ جانور بھی امن سے رہتے ہیں جن کا دوسری جگہوں پر شکار کیا جاتا ہے، بلکہ سرزمین کعبہ میں لگنے والے درخت وہ بھی کٹنے سے محفوظ رہتے ہیں، اور حدود حرم میں مجرموں پر حد بھی نہیں لگائی جاتی یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر نکل جائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 3500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت بھی وہ مقام ابراہیم پتھر موجود تھا اور آج تک موجود ہے، جو ایک واضح نشانی ہے جو اللہ رب العالمین نے جس کو قائم و دائم رکھا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے امن والا ہوتا ہے۔ یعنی مجرم اگر جرم کر کے بھی اس میں داخل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کو پناہ نہیں دی جائے گی، لیکن جب تک وہ حرم کعبہ میں رہے گا اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ جب حرم کعبہ سے باہر نکلے گا تو تب اس کو حد لگائی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہاں پر یعنی ہر اعتبار سے امن والا، پھر اس اعتبار سے بھی امن والا کہ جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں آ جائے اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بھی امن عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب کریم نے سورہ عنکبوت میں یہ فرمایا، آیت نمبر 67 ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا اور حرم والوں کے آس پاس سے لوگوں کو جو ہے وہ اچک لیا جاتا ہے، یعنی امن والا بھی ہے اور آس پاس جتنے بھی رہتے تو ان کو ان کے دلوں کو یہ اچک لیتا ہے، یعنی وہ بے اختیار خانہ کعبہ میں آ جاتے ہیں، حرم پاک میں آ جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 125، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرجع بنایا اور مقام امن بنایا تو یہ شروع سے لے کر اب تک یہ امن والا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اخیر میں کیا بیان فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے۔ حج کہتے ہی بیت اللہ کو ارادے کو ہیں، یعنی حج کہتے ہیں کسی عظیم چیز کا ارادہ کرنا۔ تو حج یعنی جب ہم کہیں گے نا حج، اس کا مطلب ہے کہ جس نے بیت اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں پر حج یعنی بیت اللہ کا حج کرنا یہ لازمی ہے جو اس کی بارگاہ کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب یہاں پر استطاعت کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا
کہ استطاعت کے حوالے سے کیا ہے. اب اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ جس کو باقاعدہ بیان کیا گیا. مثال کے طور پر امام شافعی کے نزدیک استطاعت مال سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر یعنی سفر خرچ اور سواری اگر اس کے پاس موجود ہو تو استطاعت مال ہے، حج اس پر لازمی ہے. اور امام مالک کے نزدیک استطاعت بدن کے ساتھ ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کوئی شخص صحت مند ہو، تندرست ہو، بس وہ حج کو جائے. اچھا، اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک استطاعت سے مراد استطاعت مال بھی ہے اور استطاعت بدن بھی ہے، دونوں کے ساتھ مشروط ہے. یعنی صحت مند بھی ہو، استطاعت بھی ہو، تو اس کے لیے پھر حج کرنا فرض ہے زندگی میں ایک بار. اور علامہ ابن جوزی حنبلی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی، یعنی امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی استطاعت کی جو تفسیر ہے وہ مال اور بدن دونوں کے ساتھ مشروط نظر آتی ہے. تو جس کو استطاعت ہے مال کی بھی، جو آنے جانے کا سارا اس کے پاس سفر خرچ موجود ہے، پھر جتنا وہ وہاں رہے گا پیچھے بھی گھر والوں کے لیے بھی موجود ہے، صحت بھی اجازت دیتی ہے، تو اب وہ حج کے لیے رک نہیں سکتا، اسے حج کے لیے جانا لازمی ہے. اور اس میں تاخیر بھی بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں ہونی چاہیے. اور جس نے باوجود استطاعت کے حج نہیں کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ملک زادم وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، کہ جس کو اس بات کی استطاعت ہے، وہ مالک ہے زاد سفر کا، اس بات کی استطاعت ہے، اتنا سفر خرچ ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ سکتا ہے. فرمایا کہ ولم یحج، اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو فرمایا کہ فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، تو فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے. تو فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، فرمایا کہ جس نے انکار کیا تو وہ پھر اللہ رب العالمین ہر چیز سے جو ہے وہ مستغنی ہے، اسے پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہمارے صاحب استطاعت، چاہے وہ مرد ہوں خواتین ہوں، اللہ رب العالمین انہوں نے اگر اب تک حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی بار بار وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین. جی سوال کیجیے. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو لبیک کہتے ہیں انہی کے لیے جانا ضروری ہے، جس روح نے لبیک کہا ہے وہی روح جائے گی وہاں پر، یہ اس کے لیے مجھے وضاحت کر دیں ذرا تھوڑا سا. ہمارے بزرگ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے، بڑا اچھا کوشچن ہے. اس میں یہ آیت کریمہ جو سورہ حج میں ہے، فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، کہ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو. اور یہ بڑی قدیم عبادت ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ بولا یہاں پر کون ہے، میری آواز کون سنے گا. مفسرین نے لکھا اس کے ضمن میں، تو فرمایا کہ آواز دینا، اعلان کرنا تیرا کام ہے، تیری آواز لوگوں تک پہنچانا یہ تیرا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے نا. جب ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی نا کہ لوگوں یہاں کے حج کے لیے آؤ، تو روایات میں ہے، مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آس پاس جو بھی تھے یا دور رہ، یعنی روئے زمین پر جتنے انسان تھے ان تک بھی آپ کی آواز پہنچائی، اور جو عالم ارواح میں تھے ان تک بھی آپ کی آواز پہنچائی. اور اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ جس نے لبیک نہیں کہا جواباً تو وہ ظاہر کہ بدقسمتی ہے، اور جس نے لبیک کہا وہ اس حج کی بیت اللہ کی زیارت کو ضرور آئے گا، اور جس نے جتنی مرتبہ کہا اللہ رب العالمین اس کو اتنی مرتبہ یہاں کی زیارت عطا فرمائے گا. دعا ہے ہم سب کا شمار ان میں ہو، ان لوگوں میں ہو کہ جنہوں نے بار بار لبیک کہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف کی مختلف لوگوں نے تعمیر کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی تعمیر کرنا کیوں قبول فرمایا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا نا، تو روایات میں ہے کہ پھر خانہ کعبہ کو ظاہر کہ تباہ نہیں ہوا، یہ اس سے اٹھا لیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں،
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر آپ کے دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر وہاں سے بھی یعنی جتنے انبیاء آئے، تو چونکہ زیادہ تر انبیاء کا ہونا آپ کی اولاد سے تھا، اور آپ کے لیے یہ بھی فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو اسی لیے نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا اس کے بعد سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد بھی جتنے انبیاء آئے تو خانہ کعبہ تو نہیں تھا، لیکن ان کو نشاندہی تھی کہ اس مقام کا حج کرنا ہے، تو وہ اس مقام پر آئے بھی، حج بھی فرمایا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ حکم ہوا کہ آپ نشاندہی کی گئی کہ آپ اس مقام پر خانہ کعبہ کو تعمیر کریں، کیونکہ آپ آنے والی لوگوں کے لیے امام کا درجہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی تھے، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے، اور پھر دیگر انبیاء کرام بھی آپ کی اولاد میں سے تھے۔ ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے بس یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک